آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ عزیزان گرامی، اب ہم بیچ میں آ چکے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دلچسپ پروگرام کی طرف اپنا قدم بڑھائیں، اور وہ ہے مقصد زندگی قرآن کریم کی روشنی میں، جسے پیش کرنے کے لیے میں آواز دوں گا محمد قاسم سلمہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے رفقا کے ساتھ اس دلچسپ پروگرام کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام و معزز اساتذہ کرام اور مہمان اعزام، آج مدرسہ عربیہ شیخ یونس رفیع پور کے اس سالانہ جلسے کے موقع پر ہمارے اس سفر کا عنوان ہے قرآن کی روشنی میں ایک مسلمان کا مقصد زندگی کیا ہو۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ ہمارے قدم سے قدم جمائے رکھیں۔ انشاءاللہ یہ سفر بہت ہی دلچسپ اور نصیحت آمیز ہونے والا ہے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں میں علی محمد قاسم اور میرے ساتھ پردے کے پیچھے تلاوت کلام اللہ کے لیے خوشنما منظور احمد اور ترجمہ بانداز ترنم پیش کرنے کے لیے شفق قوی الاسلام موجود ہیں۔ عزیزان محترم، یوں تو مقصد زندگی کے تعین کے سلسلے میں اکثر انسان غلط فہمی کا شکار ہے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں، کیونکہ وہ ایمان و ہدایت سے محروم ہے۔ لیکن نہایت تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ، جسے اللہ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آخری کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے مقصد زندگی سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا، آج اس سے غافل ہو کر کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی طرح دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا چکی ہے۔ مال و دولت اور آرام و آسائش کی چیزوں کا حصول، دنیاوی جاہ و منصب اور حشم و قدم کی تمنا ہی اب اکثر افراد کی زندگی کا مقصد رہ گیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق یہ تمام چیزیں جن کے لیے لوگ کوشاں ہیں، انسان کی آزمائش کے لیے ہے، نہ کہ آسائش کے لیے، بلکہ انسان کا وجود ہی مکمل آزمائش سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ کیا پیدا اسی نے موت کو اور زندگی کو بھی، ہے مقصد زندگی اور موت کا تو آزمانا ہی، کہ اچھا ہے عمل کس کا برا کس کا عمل ہوگا، بخشنا شان ہے اس کی کہ غالب بھی وہی ہوگا۔ انسان اگر کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اشیاء پر غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہے گا کہ تمام چیزیں، خواہ وہ نباتات ہو، حیوانات ہو یا جمادات ہو یا ہوا اور پانی کا نظام ہو یا پھر مکمل نظام شمسی ہو، یہ سب انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر چیز کے وجود کا ایک مقصد ہے اور وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت انسان کی خدمت میں مصروف رہ کر اپنے مقصد وجود کو پورا کر رہی ہے۔ تو کیا انسان جو اس کائنات میں مخدوم کی حیثیت سے ہے اور تمام مخلوقات سے برتر و اشرف ہے، یوں ہی بے مقصد اور بیکار پیدا کیا گیا ہے اور خود سے کم تر چیزوں کا حصول ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔
गुमा करते हो कि हमने तुम्हें बेकार भेजा है, न आना है तुम्हें वापस हमारे पास सोचा है। बड़ा ही आलिशा वो है हकीकी बादशाह जो है मालिक अर्श आज़म का, वही माबूद भी तो है। हकीकत ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीम तर मकसद के लिए पैदा किया और इसकी वजाहत अपने कलाम में इन अल्फाज से की है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। किया अल्लाह ने पैदा ये जिन्नो इंस को यारों, फ़क़त अपनी इबादत के लिए भेजा तुम्हें प्यारों। गोया कि इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी रदा का हुसूल है। अक्सर मुसलमान इस बात को जानते हैं और अपनी जुबान से इसका इकरार भी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की रविशें बताती है कि उन्होंने उसको अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाया, बल्कि बाद मुसलमानों के कौल व अमल से तो ऐसा जाहिर होता है कि इनके नज़दीक इस दुनिया की जिंदगी के अलावा और कोई जिंदगी है ही नहीं और उन्हें हयात बादल मौत और जज़ा और सजा से कोई साबिक़ा ही नहीं पड़ने वाला। चुनांचे हक़ सुब्हानहू तक़द्दुस का इरशाद है, वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़्रजु हय्या अवला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। ये इंसान कह रहा है वाकई जब मर चुकूंगा मैं दोबारा फिर मुझे जिंदा किया जाना कहाँ होगा। नहीं है याद क्या उसको हमी ने उसको भेजा था, न था जब कुछ ये इंसान किस ने तब इसको सवारा था। एक दूसरा तबका इन मुसलमानों का है जो किसी न किसी दर्जा में अल्लाह की इबादत को अपनी जिंदगी का मकसद समझता है और उसे पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसकी जिंदगी इसके नजदीक इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात व सदक़ात, कुर्बानी, दुआ व अस्कार वगैरह तक ही महदूद है और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अब्दियत और बंदगी का कोई तसव्वुर इसके नजदीक नहीं, इसलिए वहाँ वो अपने आप को आज़ाद समझता है। इसमें कोई शक नहीं, ये सब अमाल शरीयत इस्लामी की तजवीज़ करदा खास इबादत और शायर इस्लाम है, लेकिन इबादत का दायरा अगर इन तक ही महदूद कर दिया जाए तो जाहिर है इन सब का मजमूआ इंसानी जिंदगी के एक मुख्तसर हिस्से को अपनी अहाता में ले सकता है, फिर उसे मकसद जिंदगी कहना मुनासिब नहीं मालूम होगा। हकीकत में इबादत मुकम्मल इताअत व फरमाबरदारी का नाम है, इसलिए सिर्फ नमाज, रोजा, तिलावत व अस्कार वगैरह में ही महदूद रहकर यह समझना कि हमने मकसद जिंदगी को हासिल कर लिया दुरुस्त नहीं। जब तक इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के तमाम मुतअल्लिका शोबों में अल्लाह के अहकामात को नाफिज न करे, नीज़ अल्लाह के इताअत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत व इत्तिबा भी शामिल है। इसलिए बंदगी के इस मकाम व मर्तबा को हासिल करने वाले के लिए कामयाबी की ज़मानत दी गई है। इरशाद रब्बानी है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इताअत जो करे रब की और माने सब रसूलों को, वही पहुँचा यकीनन सब से अच्छी कामयाबी को।
یعنی نہ صرف یہ کہ اطاعت پر کامیابی کا وعدہ ہے بلکہ اس سے روگردانی پر جہنم کی دھمکی اور وعید بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ کیا انسان کو گمان ہے کہ یوں ہی بیکار چھوٹا ہے؟ نہیں تھا کیا منی کا ایک نطفہ جو کہ ٹپکا ہے، لہو کا لوتھڑا اس سے بنا کر پھر سنوارا ہے، اسی سے مرد عورت کے بھی جوڑے کو بنایا ہے، کیا وہ قادر نہیں ان کو دوبارہ پھر جلانے پر، جو مردہ ہو گئے ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر؟ یہ تو وہ بنیادی مقصد تھا جس کے لیے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ہدف بھی ہے جسے مسلمانوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، اور وہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی اللہ ہے جس نے پیغمبر کو یہاں بھیجا، ہدایت اور دین حق کے قاصد کو یہاں بھیجا، کرے اللہ غالب تا کہ سب دینوں پہ اس دی کو، اگر چاہوں خفا کافر کہ کیوں اللہ نے بھیجا۔ دین اسلام کو باقی ادیان پر غالب کرنے کا یہ مشن معقولیت اور دلیل و حجت کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر شخص پر یہ عیاں ہو جائے کہ اسلامی حق ہے اور اس کے مقابل و مخالف جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے۔ افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی انسانوں کی اکثریت دین اسلام کو اپنا لینے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور حکومت و سلطنت کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی نظام خلافت اسلامی کا قیام عمل میں آ جائے اور طاغوتی طاقتیں اسلامی حکومت کے آگے سرنگو ہو جائے۔ یہاں کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ دین اسلام کو غالب کرنے کا یہ مشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود تھا اور بعد کے ادوار میں یہ ساقط ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے لیے اتنی قربانیاں نہ دیتے اور نہ ہی اتنی مشقتیں اٹھاتے۔ حقیقت یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آپ کی امت بھی برابر کی شریک ہے، جس کی وضاحت قرآن کریم نے یوں کیا ہے قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ نبی پاک فرما دیجئے دنیا کے لوگوں سے، یہی ہے راستہ میرا، میں اللہ کا ہدایت
بصیرت پر کہ پاکی ہے خدا کی بس، نہ میں مشرک سپاہی ہوں۔ اس لیے امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام کرے اور اجتماعی طور پر ہر دور میں اسلام کو تمام ادیان پر غالب رکھنے کی سعی کرے۔ یہی وہ ذمہ داری تھی جس کو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا، اور اس کے لیے جان و مال کی وہ قربانیاں دی جو رہتی دنیا تک کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن افسوس کی ہم نے اس سبق کو بھلا دیا اور ہم اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنے کی تو کیا فکر کرتے، خود اپنے گھروں سے ہی اسے دھکے دے کر باہر کر دیا کہ آج ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے تو زندہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مٹ چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ ان کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور IAS وغیرہ بننا ہے تاکہ مال و دولت اور آرام و آسائش کی چیزوں کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن ہم نے انہیں یہ نہیں بتاتے کہ بحیثیت مسلمان ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی پر ان کی دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کا انحصار ہے۔ عصری علوم کو حاصل کرنا اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے جائز روزی کے ذرائع و عہدوں کو حاصل کرنا کوئی غلط بات نہیں بلکہ ضروری ہے، اور اگر نیتوں کی درستگی کے ساتھ حاصل کیے جائیں تو عین دین ہے اور ان سے بہت سی دینی منفعت حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو ان کو ڈگریوں اور عہدوں سے صرف دنیاوی منفعت حاصل کرنا اور عیش و عشرت کے لیے ان کا استعمال کرنا ہی سکھاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا، مگر ترجیح دیتے ہو تم اس دنیا میں رہنے کو، سنو یہ آخرت باقی رہے گی جو کہ بہتر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لگ بھگ 50 مسلم ممالک اور آبادی کے لحاظ سے دوسرے مقام پر ہونے کے باوجود آج مسلمان سارے عالم کے اندر مغلوب و مقہور ہے۔ اس ذلت و پستی سے نکلنے کے لیے مختلف حلقوں سے مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں اور مختلف قسم کی حکمت عملیہ اپنائی بھی جا رہی ہیں، لیکن سب کا نتیجہ صفر ہے۔ اصل مرضی کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، اور اگر بھی جاتا ہے وآخر الدعوانا